یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں لوگ آج مسلسل 133ویں روز بھی بھارتی فوجی محاصرے اور دیگر پابندیوں کی زد میں رہے۔ دریاسنا تازہ برف باری اور بارشوں کے باعث سری نگر جموں شاہراہ بند ہو گئی ہے، جس سے وادی کشمیر کا باقی دنیا سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں کل جماعتی کشمیر کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کنٹرول لائن کے دونوں اطراف کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سربراہان اور نمائندگان، کشمیری صحافیوں اور سول سوسائٹی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ محمد یاسین ملک کے خلاف بھارتی عزائم اور جدوجہد آزادی کے تقاضے کے زیر عنوان کانفرنس کے شرکاء نے آزادی پسند رہنماؤں محمد یاسین ملک سمیت جیلوں میں نظر بند ہزاروں حریت پسندوں کی حالت اظہار اور سعید علی گیلانی اور میر واعظ عمر فاروق کی اپنے گھروں میں مسلسل نظر بندی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ جموں کے کیمپوں میں رہنے والے سینکڑوں کشمیری پنڈتوں کا کہنا ہے کہ حکام انہیں ویریفیکیشن کے نام پر ہراساں اور پریشان کر رہے ہیں، اور اگر وہ کچھ دنوں یا ہفتوں کے لیے اپنے کوارٹروں کو تالا لگا کر باہر جاتے ہیں تو ان کی دروازوں پر نوٹسز چسپاں کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 10,000 پنڈت خاندان جو مختلف علاقوں میں 2 کمروں والے گھروں میں رہتے ہیں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی خاندان کوارٹر میں نہیں پایا گیا تو متعلقہ کیمپوں کے کمانڈنٹ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چندی گڑھ میں منعقدہ ملٹری لٹریچر فیسٹیول کے ایک سیشن میں بھارت کے اسٹریٹجک امور کے ماہر معروف رضا نے واضح کر دیا ہے کہ بھارت کبھی بھی پاکستان سے آزاد کشمیر نہیں چھین سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کبھی بھی مقبوضہ علاقے کے حالات اپنے حق میں کرنے میں کامیاب نہیں رہا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت میں برسر اقتدار نریندر مودی نے رواں برس مقبوضہ کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے 5 اگست سے لے کر آج تک 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو ایک کھلی جیل میں بند کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جموں و کشمیر پیپلز کانفرنس کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سینئر رہنما سید یوسف نسیم کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ بھارت سرکار کی طرف سے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی کے بعد آئینی دہشت گردی کو بھی 133 دن ہو گئے ہیں، اور ریاست کی بہادر کشمیری قوم نے ہندوستان کے تمام خواب کو ملیا میٹ کرنے کے لیے جس ہمت، کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن سے حالات کا مقابلہ کیا، اس کرفیو کو سول نافرمانی میں تبدیل کر دیا۔ اب ہندوستان نے ایک اور غلطی کی، وہ یہ کہ انڈین سٹیزن شپ ایکٹ میں چینج کر کے اور خاص کر اس کا نشان مسلمانوں کو بنایا گیا۔ اس سے بھی آج پورے ہندوستان میں ایک آگ لگ چکی ہے۔ جب بھی کسی قوم اور ملک کو زوال آتا ہے تو اس کی قیادت اور اس کے حکمران غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں، متعصب ہوتے ہیں، اور ان کے تعصب کی وجہ سے وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج جو کچھ مودی ہندوستان میں کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی قوم تباہ اور برباد ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بھارت میں بھی مودی نے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، جسے نہ صرف برصغیر جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں سنگین خطرات کے طور پر محسوس کیا جانے لگا ہے۔